تو میرا خیال میں اب اسی لیے واضح کہا گیا ہے، اور ہم چاہیں گے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی ہے، ریجنل کنٹریز ہے، دے کین پلے این ایکٹیو رول، اور وہ آ کے افغان طالبان کو پریشرائز کر سکتے ہیں کہ دیکھیں چابی جو ہے وہ افغان طالبان کے ہاتھ میں ہے، یا افغان طالبان کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے، دے شوڈ ایکسپٹ اٹ، یا ان کے پاس ناٹ دے آر ناٹ ولنگ کہ وہ ان کو کنٹرول کریں۔ اور اب جس طرح ڈیولپمنٹ افغانستان کے اندر ہو رہی ہے، انڈیا کا اثر رسوخ وہاں پہ بڑھتا جا رہا ہے، اور دوسری بھی چیزیں درمیان میں آ رہی ہیں، تو میرا خیال میں ہمارا، لیکن یہ ہے کسی صورت میں ہمارا وہ کمپرومائز اس میں نہیں ہوگا، لیکن یقیناً ہم کوشش کریں کہ یونائٹڈ نیشن اس میں انوالو ہو، یونائٹڈ اسٹیٹ اس میں انوالو ہو، ریجنل طاقتیں اس میں انوالو ہو، اور جو تھریٹ جو ہے دیکھیں یہاں افغانستان سے جو تھریٹ ایمینیٹ کر رہا ہے، وہ تھریٹ صرف پاکستان کے لیے نہیں ہے، اٹ از فار سینٹرل ایشیا کے لیے بھی ہے، انٹرنیشنل تھریٹ بھی ہے۔ 9/11 کی جنگ ہوئی تھی القاعدہ کی وجہ سے، اور ابھی تو وہاں القاعدہ بھی مضبوط ہو گئی ہے، اسلامک اسٹیٹ بھی مضبوط ہوئی ہے۔ اسلامک اسٹیٹ ابھی شمس الدین جبار جو ابھی امریکہ میں جو انوالو تھا حملے میں، تو اس کی ایفیلیشن وتھ اسلامک اسٹیٹ تھی، تو اسلامک اسٹیٹ کی تو جو انفلوئنس جو ہے ریجن میں بھی ہے، انٹرنیشنلی بھی ہے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ سر۔ میں یہ آگے آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے پاس دو طرح کے طالبان تھے جنرل باجوہ کے دور میں اور فیض حمید کے دور میں، گڈ طالبان، بیڈ طالبان۔ اب گڈ طالبان پتہ نہیں وہ کن کو کہتے تھے، بیڈ طالبان اب تو وہ جو جن کو گڈ کہتے تھے وہ بھی انہیں کے ساتھ ملے ہوئے، بیڈ بھی انہیں کے ساتھ ملے۔ دیکھیں گڈ طالبان تو افغان طالبان کو کہا جاتا تھا، اور دیکھیں ایک وہ ایک کاز کے لیے لڑ رہے تھے، اور لوکل سپورٹ ان کے ساتھ تھی، پبلک ان کے ساتھ تھی، اور وہ اپنے ملک کو آزاد کرانے کے لیے لڑ رہے تھے۔ پاکستان میں تو یہ ہمارے فتنہ الخوارج تو اسٹیٹ کے خلاف لڑ رہے ہیں، ہمارے سیکورٹی فورسز کے خلاف لڑ رہے ہیں، ہمارے سیکورٹی انسٹالیشن یا سویلین پاپولیشن کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، سو وہ میجر ان کا درمیان میں ڈفرنس ہے۔ سر وخان کوریڈور کی بڑی باتیں چل رہی ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان فوج نے کچھ چوکیوں پہ قبضہ کر لیا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں چوکیوں سے پیچھے ہٹا گیا، چوکیاں خالی۔ آپ نے سرو بھی کیا ہے پاک آرمی میں، آپ کو زیادہ اچھی چیزیں پتہ ہوں گی، اپنے تجزیے سے بتائیں نا کہ کیا وہاں کے گراؤنڈ حالات کیا ہیں، کیا چل رہا ہے وخان پہ، باقی قبضہ کر لیا یا نہیں، کیا مسئلے مسائل ہیں؟ نہیں دیکھیں جی، پہلی بات یہ ہے کہ گراؤنڈ پہ سچ کوئی ایسی بات نہیں ہوئی ہے، کوئی فوج وہاں پہ نہیں گئی ہے، ایک تو وہ چیز دیٹ از کنفرم۔ سیکنڈ یہ ہے کہ واہ خان کا اگر دیکھا جائے تو رابطہ جو لنک رہا ہے تھرو آؤٹ، وہ گلگت بلتستان کے ساتھ رہا ہے، وہ ایک لنگوسٹک لنک بھی ہے، ریلیجیس لنک بھی ہے، وہ کلچرل لنک بھی ہے، اور ٹریڈیشنلی بھی وہ راستے وہی رہے ہیں جو گلگت کے ساتھ ان کے ساتھ تھے۔ آج بھی جو گلگت میں ہنزا میں جو لوگ ہیں، اپر ہنزا جس کو ہم گوجال کہتے ہیں، وہ واہ خان سے واقعی لوگ ہیں، اور اسی طرح ہمارے ڈسٹرکٹ گیزر ہے گلگت میں، وہاں پہ بھی ایک علاقہ اشکومن، وہاں پہ بھی یہی لوگ رہتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ آپس میں میرجز بھی ہوئی ہیں، تو وہ لنک ہے۔ ایک ان کا رولر تھا میر علی مردان، انہوں نے یہاں وہ بعد میں اشکومن میں گلگت میں آ کے وہاں کا گورنر بھی رہا ہے، تو ہسٹورک لنک جو ہے، سو گلگت بلتستان کا زیادہ کلیم اس ایریا پہ بن سکتا ہے، کیونکہ ہمارے ہسٹورک وہ لنکس ہیں۔ دیکھیں یہ واہ خان تو 93 تک تو واہ خان کوئی تھا ہی نہیں، جب رشین ایکسپینڈ کر رہے تھے، they were advancing to the south، اور جب وہ آ کے کوپکن کے ڈفرنٹ ایریاز پہ کیپچر کیا تو انہوں نے کچھ ڈفرنٹ ایریاز کلیم کیا یہ بھی ہمارے ہیں۔ تو برٹشرز کا بھی دعویٰ تھا، برٹشرز کو بھی ڈر تھا کہ یہ آئیں گے تو کہیں سب کانٹیننٹ پہ نہ آئیں۔ امیر عبد الرحمان جو افغانستان والے تھے وہ بھی چاہتے تھے کچھ ایریاز ان کو ملیں، سو therefore in 1895 this buffer was created، کچھ لے کچھ دے والی پالیسی ہوئی، افغانستان کو یہ واہ خان کوریڈور کریٹ کر کے دیا گیا، اور اس سے برٹشرز کا جو مقصد تھا وہ بھی سرو ہوا ایز اے بفر، اور رشینز کو اوپر والا ایریا نارتھ آف آمود ریور جو تھا وہ رشیا کو دیا، ساؤتھ واز گیون ٹو افغانستان۔ سو دس بفر جو تھا 95 میں کریٹ کیا گیا، اور پھر اس کی دیکھیں اسٹریٹجک اس لیے لوکیشن ہے کہ اوپر تاجکستان ہے، نارتھ میں ساؤتھ میں پاکستان ہے، ایسٹ میں چائنا ہے، لیکن سب سے بڑی سرحد جو اس کی ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہے، 106 کلومیٹر کی سرحد ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ دس از دی شارٹیسٹ راستہ ہے، کراکرم ہائی وے 7 سے گزرتی ہے، تو پاکستان یہاں سے شارٹیسٹ لنک لے کے کراکرم ہائی وے یہاں سے اندر داخل ہو کے تاجکستان سینٹرل ایشیا جا سکتی ہے، اور اسی طرح چائنیز کو بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں، کیونکہ ہنزا کے ساتھ نیکسٹ شنجیان پروونس ہے تو وہ ہے۔
لیکن دو پاسز چائنا بھی جاتے ہیں واہ خان سے. ایک موسٹ امپورٹنٹ وقی جیر پاس ہے، لیکن چائنیز اس کو ڈیولپ نہیں کر رہے ہیں راستہ وہاں سے، کیونکہ ایسٹرن ترکستان اسلامک موومنٹ جو ہے وہ افغانستان میں موجود ہے، وہی لوگ ہیں جو شنجیان پروونس میں ہیں. سو دیئر فور ورڈ ڈونٹ وانٹ کی کہ فیسیلیٹیشن ہو کہ یہاں سے کچھ ٹیررزم اس طرف جائے، تو وہ والے فیکٹرز ہیں. تو لیکن یہ ہے کہ جب 79 میں رشیا جب یہاں پہ آیا تو یہاں پہ ایک بیس بنایا گیا تھا، اور 91 میں دس ایریا واز ہینڈڈ اوور ٹو رشیا بائی ببرک کارمل اس وقت جو تھے. اس وقت یہاں سے کچھ لوگوں نے مائگریٹ کیا، تو وہاں پہ دو لوگ ہیں، ایک اسماعیلی مسلمز ہیں اور سیکنڈ ہے واقعی مسلمز، کرگز مسلم جو ہیں. کرگز مسلم نے مائگریٹ کیا، وہ گلگت آ گئے تھے. ٹھیک ہے. اور مجھے خود یاد ہے جب میں کسی زمانے میں جب میں اسکول میں تھا تو میں نے ان لوگوں کو دیکھا تھا جب وہ گلگت بازار میں آئے تھے اور اپنے تمام ریوڑ کے ساتھ آئے تھے، اور سبسیکوینٹلی وہ ترکی اور نسل تھے، دے ور لفٹ ایئر لفٹڈ، اور ترکی لے کے چلے گئے تھے آپ کو کچھ عرصے بعد. تو وہ دیکھیں ہر لحاظ سے ایک لنک بنتا ہے، پاکستان کا بنتا ہے، گلگت بلتستان کا بنتا ہے. تو ہم واضح طور پہ کہہ سکتے ہیں ہمارے دو پاسز، بہت سارے پاسز ہیں. ہنزا سے آپ آئیں گے تو ارشاد پاس سے 16,000 فٹ پہ ہے. اگر آپ ارشاد پاس کے اوپر کھڑے ہو جائیں تو سامنے تاجکستان ہے اباؤٹ 8 کلومیٹر. تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں وی شیئر بارڈر ود تاجکستان. اگر یہ 8 کلومیٹر درمیان میں واہ خان کے آپ نکال لیں، اور اس کے بعد ہمارے اشکومن ویلی سے بہت سارے پاسز جاتے ہیں، وہ بھی جا کے واہ خان میں اترتے ہیں. تو دیٹس وائی برٹشرس نے جب یہاں پہ برٹشرس تھے گلگت میں، تو انہوں نے کلام درچی ایک جگہ ہے ہنزا پر ہنزا میں، وہاں پہ ایک فورٹ بنوایا تھا تاکہ جتنے راستے آتے تھے چائنا سے اور رشیا سے، اور تاکہ وہاں آ کے ٹرمینیٹ ہوتے تھے، وہاں سے انہوں نے کہا تھا ایسے پوسٹ فورٹ بنایا تھا تاکہ یہاں پہ چیک کریں. وہ فورٹ آج بھی ایگزسٹ کر رہے ہیں وہاں پہ. تو امپورٹنٹ اس لیے یہ جگہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور پاکستان کے لیے مشکل تو کوئی نہیں، واک اوور والی بات ہے. تو لیکن پاکستان ایز سچ آن گراؤنڈ میں کہیں وہاں پہ ہم بوٹس آن گراؤنڈ کوئی نہیں. ٹھیک ہے. تو وہ مطلب پاکستان اگر استعمال کرنا چاہے تو کر بھی سکتا ہے، لیکن اس میں افغانستان کے جو طالبان ہیں ان سے ہمیں تھوڑے مذاکرات کرنے پڑیں گے، انہیں بتانا پڑے گا ہم تاجکستان سے کچھ منگوانا چاہتے ہیں. تو اس طرح کی کوئی نہ کوئی بات ہو سکتی ہے اگر ہمیں ضرورت ہوئی تو. دیکھیں گے جب اس طرح کے حالات ہوں گے تو بات چیت تو پھر نہیں ہوگی نا. پھر جب آپ اس طریقے سے دھماکے کریں گے، فیسیلیٹیشن کریں گے، تو پھر پوٹینشیل تو ہمارے ہیں نا. تو ہمیں انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں. تو انفارچونیٹلی اس لیے ہے نا، پچھلے کئی سالوں سے ہم اپیسمنٹ کے چکر میں تھے. تو ابھی جب انڈیا کو آپ نے اتنا دبا کے رکھا ہوا ہے، آپ کے افواج سے ان کو اتنا فیئر ہے، تو افغانستان اسٹینڈس نو ویئر. تو جی، تو ناظرین، جس طرح بریگیڈیئر مسعود صاحب نے ہمیں واخان پر اور افغانستان کی ساری کرنٹ سچویشن پہ ہمیں بتایا کہ کیا مسئلے ہیں آن گراؤنڈ، کیا چیزیں چل رہی ہیں، فی الحال کے لیے ناظرین معمر قذافی کو اور بریگیڈیئر مسعود احمد خان صاحب کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.